شام کا وقت تھا اور خانزادہ حویلی کا ڈائننگ ٹیبل لذیذ کھانوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس سے صرف ایک ہی وجود توڑ سکتا تھا۔ زوبیہ، جو اپنی پیٹ پہ چمچ چلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک اس نے سر اٹھایا اور دادا جان کی طرف دیکھ کر وہ بات کہی جس نے سب کے ہاتھوں سے نوالے گرا دیے۔ دادا جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں فرحاد لالا سے شادی کروں گی، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میز پر بیٹھے تایا ابا کو زوردار کھانسی اٹھی۔ تائی امی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور دادا جان کے لبوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ رینگ گئی۔ لیکن دوسری طرف فرحاد خانزادہ، جس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس، ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں بند کیں اور ایک لمبا سانس لیا۔ ضبط کی انتہا تھی۔ لیکن دادا جان، زوبیہ نے ایک دم اداسی سے اپنا سر جھکایا، وہ تو بیوہ ہیں، میں ان سے کیسے شادی کروں گی؟ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ فرحاد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور زوبیہ کو دیکھا، جو سچی مچی پریشان لگ رہی تھی۔ تائی امی نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ زوبیہ، فرحاد کی گرجدار آواز گونجی، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم اپنا یہ چھوٹا سا دماغ پڑھائی پر لگاؤ۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں؟ زوبیہ نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ تائی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کنوارے ہیں، تو کنوارے تو بیوہ ہی ہوتے ہیں نا؟ اب کے تو دادا جان بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ کہوں گا ایک طوفان تھا جو میز پر برپا ہو گیا، جبکہ فرحاد خانزادہ نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس لڑکی کی عقل کا ماتم کرنا تو بنتا تھا۔ اب کہ فرحاد گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی 6 فٹ لمبی قامت اور رعبدار شخصیت کے سامنے زوبیہ کا چھوٹا سا وجود اور بھی ننھا لگنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر میز پر بیٹھے کہکہے لگاتے گھر والوں پر ڈالی اور پھر اس آفت نگہانی کو دیکھا جو اب بھی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت لیے جواب کی منتظر تھی۔ دادا جان، فرحاد کی آواز اب کی بار دھیمی مگر حتمی تھی، آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں اب اسی کم عقل سے ہی شادی کروں گا تاکہ ساری زندگی سے یہ سکھا سکوں کہ الفاظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ زوبیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لیکن لالا، میں نے تو بس ایک بات پوچھی تھی، آپ تو سچی مچی ناراض ہو گئے۔ فرحاد نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نگاہیں اب غصے والی نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے زوبیہ کی معصومیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ناراض نہیں ہو رہا زوبیہ، فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اب جاؤ اور جا کر اپنی گڑیوں سے کھیل لو، کیونکہ کچھ عرصے بعد تمہارے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہوگا۔ وہ فاتحانہ انداز میں وہاں سے نکلا تو پیچھے زوبیہ اپنی تائی امی کا بازو ہلا رہی تھی۔ تائی امی، دیکھیں نا، لالا نے مجھے پھر سے کم عقل کہا، اور یہ کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوگا؟ کیا شادی کے بعد مجھے سارا دن برتن دھونے پڑیں گے؟ تائی امی نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں میری جان، برتن نہیں، تمہیں فرحاد کا دماغ دھونا پڑے گا، جو تم ابھی سے بخوبی کر رہی ہو۔ اگلے چند دن خانزادہ حویلی میں کسی میلے کا سما تھا۔ دادا جان نے فرحاد کی بات کو حرف آخر سمجھا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ زوبیہ، جو اپنی ہی دھن میں مگن رہتی تھی، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی منطق اسے اتنے بڑے عذاب یعنی فرحاد خانزادہ کے پلے باندھے گی۔ ایک دوپہر زوبیہ حویلی کے باغ میں لگے جھولے پر بیٹھی بڑے غور سے ایک میگزین دیکھ رہی تھی جب فرحاد آفس سے واپس آیا۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر فرحاد کے قدم خود بخود اس کی طرف مڑ گئے۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کوئی نئی لغت جس میں بیوہ کا نیا مطلب لکھا ہو؟ فرحاد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ زوبیہ نے گھبرا کر میگزین چھپانے کی کوشش کی، مگر فرحاد نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے وہ رسالہ کھینچ لیا۔ وہ دلہنوں کے لباس والا میگزین تھا۔ فرحاد کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی جو اس کے سخت چہرے کو یکدم نرم کر گئی۔ تو تیاری شروع ہو گئی ہے؟ زوبیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ لالا، سچ بتائیں کہ آپ مجھ سے شادی صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مجھے سزا دے سکیں؟ فرحاد نے جھولے کی زنجیر تھام کر اسے اپنی طرف جھکایا۔ سزا بھی ہوگی اور جزا بھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا زوبیہ، میں جتنا سخت نظر آتا ہوں اپنوں کے لیے اتنا ہی نرم ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھے بیوہ نہ کہیں۔ زوبیہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں کہوں گی۔
تایمی نے بتایا کہ مردوں کو رنڈوا کہتے ہیں۔ فرحاد کا ہاتھ زنجیر پر جم گیا۔ اس نے آنکھیں میچ لی جیسے اپنا ضبط بحال کر رہا ہو۔ زوبیا، خدا کے لیے تم بس مجھے لالا ہی کہو یا فرحاد، اپنی یہ جنرل نالج اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں، آپ پھر سے غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد آپ مجھے کمرے میں بند کر کے صرف ہوم ورک کروائیں گے۔ فرحاد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور بے اختیار ہنس دیا۔ اس چلبلی لڑکی نے اس کی سنجیدہ زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ زوبیا کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس معصومیت کے بغیر اب اس کا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ شام کو جب مہندی کے جوڑوں کے لیے درزی آیا تو زوبیا نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجھے پیلا رنگ نہیں پہننا، میں تو کالا جوڑا پہنوں گی۔ پاگل ہو گئی ہو زوبیا، مہندی پر کالا رنگ کون پہنتا ہے؟ تایمی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں پہنتے؟ فرحاد لالا کی آنکھیں کالی ہیں، ان کی گاڑی کالی ہے، وہ سوٹ بھی کالا پہنتے ہیں، تو میں بھی کالی دلہن بنوں گی۔ زوبیا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ فرحاد جو قریب سے گزر رہا تھا رک گیا۔ اس نے درزی سے کہا، اس کے لیے پیلا ہی سیو، لیکن اس پر کالے رنگ کی کڑھائی کر دینا تاکہ اس کی ضد بھی رہ جائے اور روایت بھی نہ ٹوٹے۔ زوبیا نے اسے تھینکس کہنے کے لیے دیکھا، مگر فرحاد نے آنکھ مار کر اسے خاموش کر دیا۔ زوبیا کا دل پہلی بار زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے فرحاد لالا اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ شادی کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں۔ خانزادہ حویلی جو کبھی اپنی خاموشی اور ڈسپلن کے لیے جانی جاتی تھی، اب زوبیا کے کہکہوں اور اس کی الٹی سیدھی فرمائشوں سے گونج رہی تھی۔ فرحاد جو ہمیشہ وقت کا پابند اور کام میں مگن رہنے والا انسان تھا، اب اکثر کام ادھورا چھوڑ کر حویلی کے صحن میں کھڑا زوبیا کی شوخیاں دیکھتا رہتا۔ ایک شام مہندی کی رسم سے 2 دن پہلے حویلی کے ہال میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ لڑکیاں جمع تھیں اور زوبیا بیچ میں بیٹھی بڑے شوق سے گانے گا رہی تھی۔ فرحاد سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کی نظر زوبیا پر پڑی۔ وہ پیلے رنگ کے ایک سادہ سے سوٹ میں بالوں کی 2 چٹیاں بنائے ہاتھوں میں چوڑیاں کھنکھناتی ہوئی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک زوبیا کی نظر فرحاد پر پڑی۔ اس نے گانا روکا اور شرارت سے اسے اشارہ کیا۔ لالا، ادھر آئے نا، دیکھیں میں نے آپ کے لیے ایک خاص گانا یاد کیا ہے۔ فرحاد نے ایک آئی برو اچکایا اور ضبط سے کام لیتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ جی فرمائیے، اب کون سا نیا طوفان لانے کا ارادہ ہے؟ زوبیا نے ڈھولک پر زور سے تھاپ ماری اور گانا شروع کیا۔ میرے لالا بڑے روبدار ہیں، پر عقل سے تھوڑے بیزار ہیں۔ سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ فرحاد کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے کا لطف لے رہا ہے۔ اس نے جھک کر زوبیا کے کان میں سرگوشی کی۔ عقل سے میں بیزار ہوں یا تم؟ اس کا فیصلہ پرسرات ہو جائے گا جب تم اس حویلی کی باقاعدہ خانزادہ کی بیوی بنو گی۔ زوبیا کا چہرہ یک دم سرخ ہو گیا۔ وہ جو سب کو چھیڑ رہی تھی خود شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ فرحاد فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے گزر گیا، مگر زوبیا کے دل کی دھڑکنیں اب ڈھولک کی تھاپ سے بھی تیز تھیں۔ بالآخر مہندی کی رات آ گئی۔ حویلی کو گیندے کے پھولوں اور برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زوبیا نے وہی پیلا جوڑا پہنا تھا جس پر کالے دھاگے کی نفیس کڑھائی تھی، بالکل ویسا ہی جیسا فرحاد نے کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر گہری رچی مہندی اس کے گورے رنگ پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ فرحاد کالے رنگ کے ریشمی کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس، کندھے پر اجرک ڈالے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ زوبیا کے برابر میں بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ تھوڑی سہمی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ اب کیوں خاموش ہو؟ فرحاد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زوبیا نے اپنی مہندی لگی ہتھیلیاں اسے دکھائیں۔ لالا دیکھے نا، تایمی کہہ رہی ہیں کہ جس کی مہندی جتنی گہری رچے گی اس کا شوہر اسے اتنا ہی پیار کرے گا۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، مگر زوبیا نے پیچھے کر لیا۔ ابھی نہیں، ابھی یہ سوکھی نہیں ہے۔ فرحاد نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہندی کے رنگ کا تو پتہ نہیں زوبیا، لیکن میرا پیار کسی رنگ کا محتاج نہیں ہوگا۔ ہاں بس ایک شرط ہے۔ کیا؟ زوبیا نے اشتیاق سے پوچھا۔ شادی کے بعد تم ڈکشنری روزانہ پڑھو گی تاکہ مجھے دوبارہ بیوہ یا رنڈوا نہ سننا پڑے۔ فرحاد کی بات پر زوبیا نے زور سے اپنا سر اس کے کندھے پر مارا اور ایک بار پھر پورا ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ زوبیا سرخ رنگ کے بھاری لہنگے میں چھپی کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ پردے کے دوسری طرف فرحاد موجود تھا، جہاں گواہان اور مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا،
زوبیہ خانزادہ بنت احمد خانزادہ، کیا آپ کو فرحاد خانزادہ ول عمر خانزادہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب زوبیہ کے قبول ہے کا انتظار کر رہے تھے۔ زوبیہ نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، قبول تو ہے مولوی صاحب، لیکن ایک بات پوچھنی تھی۔ تائی امی نے سر پیٹ لیا۔ یا اللہ، اب یہ کیا پوچھے گی؟ فرحاد نے پردے کے پیچھے سے دانت پیستے ہوئے کہا، پوچھو زوبیہ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ مولوی صاحب، کیا نکاح کے بعد لالا میرے کارٹون والا چینل بند تو نہیں کروا دیں گے؟ مولوی صاحب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ باہر موجود فرحاد نے اپنا ماتھا دیوار سے ٹکا دیا۔ نہیں کروائے گا کوئی بند، تم بس سائن کرو۔ فرحاد کی آواز میں غصہ کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ زوبیہ نے اطمینان سے دستخط کر دی اور یوں وہ باقاعدہ طور پر فرحاد خانزادہ کی شریک حیات بن گئی۔ رخصتی کے وقت زوبیہ بہت روئی، لیکن جیسے ہی وہ فرحاد کی گاڑی میں بیٹھی اس کے آنسو غائب ہو گئے۔ وہ گاڑی کے فیچرز دیکھنے لگی۔ فرحاد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک نظر اپنی دلہن پر ڈالی۔ تو جناب، اب آپ میرے گھر یعنی میرے کمرے میں جا رہی ہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ زوبیہ نے گھونگھٹ توڑا پیچھے کیا اور شرارت سے بولی، ڈر تو آپ کو لگنا چاہیے لالا، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آ گئی ہے جو آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دے گی۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معلوم ہے زوبیہ، اور مجھے تمہارے اسی چنچل پن سے محبت ہے، کیونکہ اس میں وہ سچائی ہے جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ زوبیہ نے پہلی بار فرحاد کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے لالا کہتی تھی وہ اب اس کا محافظ، اس کا جیون ساتھی اور اس کا سب کچھ بن چکا ہے۔ حویلی پہنچ کر جب فرحاد اسے کمرے میں لایا تو زوبیہ بیڈ پر بیٹھ کر بڑے غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ اچھا ہے پر یہاں رنگ بہت کم ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ فرحاد نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم آ گئی ہو نا، اب رنگ بھی آ جائیں گے۔ اس نے زوبیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ خوش ہو نا؟ زوبیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بہت خوش ہوں، پر ایک بات بتاؤں؟ فرحاد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کہو۔ اب آپ سچی مچی بیوہ نہیں رہے؟ ناٹ اگین، فرحاد نے کہکا لگایا اور اسے اپنے حساب میں لے لیا۔ شکر ہے خدا کا، اب کم از کم میری پہچان تو بدلی۔ شادی کی پہلی صبح تھی اور خانزادہ حویلی کے در و دیوار پر ابھی تک جشن کے رنگ نمایاں تھے۔ فرحاد جو ہمیشہ صبح 5 بجے اٹھنے کا عادی تھا، آج 7 بجے بیدار ہوا۔ اس نے پہلو بدل کر دیکھا تو زوبیہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا بھاری لہنگا صوفے پر پڑا تھا اور وہ خود ایک سادہ سے ریشمی سوٹ میں ملبوس تکیے کو بازو میں بھرے ایسے سو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ فرحاد کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی خشک اور نظم و ضبط سے بھرپور زندگی میں اتنی معصومیت آ جائے گی۔ وہ تیار ہو کر نیچے جانے لگا تو سوچا زوبیہ کو اٹھا دے، لیکن پھر اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ارادہ بدل لیا۔ تقریباً 9 بجے زوبیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ اب وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ فرحاد کے کمرے میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ زوبیہ بیگم، اب تم اس گھر کی ملکہ ہو، ہمت سے کام لو، اور اب تمہارے ایک عدد شوہر بھی ہیں۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور ہنستے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے کے لیے جمع تھے۔ فرحاد دادا جان سے کسی بزنس کے معاملے پر بات کر رہا تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے ٹپ ٹپ کی آواز آئی۔ سب نے سر اٹھا کر دیکھا تو زوبیہ میڈم بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے پاؤں کی پازیں پورے ہال میں چھن چھن کر رہی تھی۔ صبح بخیر دادا جان۔ صبح بخیر تائی امی۔ اس نے چہکتے ہوئے سلام کیا اور سیدھی فرحاد کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرحاد نے اسے ٹوکا، زوبیہ، تم حویلی کی بہو ہو، اس طرح بھاگ کر آنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ زوبیہ نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے معصومیت سے کہا، کیوں؟ کیا شادی کے بعد پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں جو بھاگا نہیں جاتا؟ تائی امی تو کہہ رہی تھی کہ اب ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، پر بھاگنے سے کیا تعلق؟ ایک بار پھر میز پر خاموشی چھا گئی اور پھر دادا جان کا زوردار کہکہا گونجا۔ فرحاد نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ زوبیہ، خدا کے لیے ناشتہ کرو، خاموش رہو۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، زوبیہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، آج ہم گھومنے کہاں جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ شادی کے بعد لوگ ہنی مکھن پر جاتے ہیں۔ ہنی مکھن نہیں، ہنی مون زوبیہ، فرحاد نے دانت پیستے ہوئے تصحیح کی، جبکہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ہاں وہی تو، ہم کب جا رہے ہیں؟ مجھے مری جانا ہے، وہاں برف گرتی ہے نا، میں نے فریج کی برف تو بہت دیکھی ہے، پر اصلی والی دیکھنی ہے۔ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زوبیہ،
میرے پاس بہت کام ہے، بزنس کے کچھ ضروری معاملات ہیں، ہم اگلے مہینے جائیں گے۔ زوبیہ کا چہرہ یک دم لٹک گیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹخ دیا۔ دیکھا دادا جان، میں نے کہا تھا نا، یہ بہت بور شخص ہے، ابھی سے کام شروع کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہنی مون پر بھی لیپ ٹاپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ فرحاد نے گہرا سانس لیا۔ اس کی پرسنالٹی کا روب زوبیہ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آج شام کو باہر چلیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ زوبیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم تیار ہونے میں 3 گھنٹے نہیں لگاؤ گی، اور وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جس سے مجھے سر چھپانا پڑے۔ ڈن۔ زوبیہ نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ شام کو فرحاد اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی میں زوبیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں بے حد پروکار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زوبیہ باہر آئی۔ اس نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ کانوں میں بڑے جھمکے اور ہلکا سا میک اپ اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ فرحاد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ زوبیہ نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ جناب، منہ بند کریں، مکھی چلی جائے گی۔ فرحاد ہڑبڑا کر سنبھلا۔ گاڑی میں بیٹھو زوبیہ، بدتمیز کہیں گی۔ وہ دونوں شہر کے ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ فرحاد کو ایسی ہی جگہ پسند تھی، لیکن زوبیہ کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ لالا، یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ فرحاد نے اسے گھورا۔ خاموشی سے مینیو کارڈ دیکھو اور آرڈر کرو۔ زوبیہ نے مینیو کارڈ دیکھا اور اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ پاستا الفریدا اسٹیک ود مشروم سوس۔ لالا، یہاں گول گپے نہیں ملیں گے کیا؟ یا کم از کم کڑھائی گوشت؟ زوبیہ، خدا کا واسطہ ہے، لالا کہہ کر کیوں میری عزت اور نکاح کا کباڑہ کرانا ہے؟ اور یہ اٹالین ریسٹورانٹ ہے، یہاں وہی ملے گا جو لکھا ہے۔ فرحاد نے تحمل سے جواب دیا۔ کھانا آیا تو زوبیہ نے کانٹے سے نوڈلز کھانے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار پھسل جاتے۔ آخر کار اس نے کانٹا میز پر رکھا اور فرحاد کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے، ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ فرحاد کچھ کہتا، زوبیہ نے ہاتھ سے پاستا کھانا شروع کر دیا۔ آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لوگ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ فرحاد کو اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر جب اس نے زوبیہ کے چہرے پر اطمینان اور خوشی دیکھی تو اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور خود بھی کانٹا رکھ دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زوبیہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور چاروں ناچار اس کا ساتھ دینے لگا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں باہر نکلے تو وہاں ایک آئس کریم والا کھڑا تھا۔ زوبیہ نے فرحاد کی آستین کھینچی۔ آئس کریم؟ فرحاد نے جیب سے والیٹ نکالا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، رات بہت ہو گئی ہے۔ نہیں لگے گی پلیز، اس نے ایسی معصومیت سے کہا کہ فرحاد انکار نہ کر سکا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے زوبیہ نے اچانک فرحاد کے کوٹ پر آئس کریم گرا دی۔ فرحاد کا قیمتی سوٹ خراب ہو چکا تھا۔ اوہو، سوری۔ زوبیہ نے اپنے دوپٹے سے اسے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید پھیل گئی۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دو زوبیہ، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بس میری زندگی میں رہو، یہی کافی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی اور محبت تھی کہ زوبیہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اگلے دن تائی امی نے زوبیہ کو کچن میں بلایا۔ بیٹا، آج تمہاری رسوئی کی رسم ہے، تمہیں کچھ میٹھا بنانا ہوگا۔ زوبیہ نے اعتماد سے سر ہلایا۔ فکر نہ کرے تائی امی، میں ایسی کھیر بناؤں گی کہ فرحاد صاحب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ زوبیہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کرے۔ اس نے یوٹیوب پر کھیر بنانے کا طریقہ سرچ کیا۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ فرحاد جو ہال میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، وہ سونگ کر کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں زوبیہ کھانستی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھوئیں سے کالا ہو چکا تھا۔ زوبیہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم حویلی کو آگ لگانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زوبیہ نے آنسو صاف کیے، جس سے اس کا چہرہ مزید کالا ہو گیا۔ وہ یوٹیوب والی کہہ رہی تھی کہ دودھ کو گاڑھا ہونے تک ابالے، پر دودھ تو غائب ہی ہو گیا اور پتیلی کالی ہو گئی۔ فرحاد نے پتیلی دیکھی جو اب کوئلہ بن چکی تھی۔ اس نے ایک نظر زوبیہ کے کالے چہرے پر ڈالی اور اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ وہ روبدار فرحاد خانزادہ کچن کے فرش پر بیٹھ کر ہنس رہا تھا۔ تم تو واقعی ایک عجوبہ ہو زوبیہ۔ زوبیہ نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ ہنسے مت، میں نے آپ کے لیے محنت کی تھی۔ فرحاد اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے چہرے سے کالی راکھ صاف کی۔ تمہاری محنت قبول ہے، اب جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ ہم باہر سے کھیر منگوا کر سب کو کھلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ زوبیہ اسپیشل کھیر ہے۔ زوبیہ نے شرارت سے آنکھ ماری۔
आइडिया बुरा नहीं है वैसे, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। मैं तो आपको ऐवे ही बेवकूफ़ समझती थी। पीछे फरहाद खुद को ऐवे ही बेवकूफ़ सुनकर कलस कर रह गया। किचन मुहिम की नाकामी के बाद फरहाद ने फैसला किया कि अब जूबिया को हवेली से बाहर ले जाना ही बेहतर है, वरना वो किसी दिन हवेली की ईंट से ईंट बजा देगी। दादा जान के मशवरे पर फरहाद ने शुमाली इलाका जात के लिए टिकट बुक करवा लिए। जूबिया, हम कल सुबह मरी और उससे आगे जा रहे हैं, अपनी पैकिंग कर लो। फरहाद ने ऑफिस से आकर खुशखबरी सुनाई। जूबिया, जो इस वक्त सोफे पर उल्टी लेटी कार्टून देख रही थी, उछल कर खड़ी हो गई। सच्ची? हम हनी मक्खन पर जा रहे हैं? फरहाद ने दांत पीसते हुए तसी की। हनीमून जूबिया, हनीमून। और हाँ, सिर्फ ज़रूरत का सामान रखना। अगले 2 घंटे तक जूबिया के कमरे से ऐसी आवाज़ें आती रहीं जैसे वहाँ कोई जंग चल रही हो। फरहाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बेड पर 3 बड़े बड़े सूटकेस खुले पड़े थे और जूबिया चौथे में अपना बड़ा सा टेडी बियर ठूसने की कोशिश कर रही थी। जूबिया, ये क्या है? हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 साल के लिए नहीं। फरहाद ने हैरत से कहा। ओहो, वहाँ सर्दी होगी ना, तो मैंने अपने 5 स्वेटर, 3 जैकेट्स और ये गुल्लू टेडी बेयर भी रख लिया है, उससे अकेले डर लगता है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। फरहाद ने सर पकड़ लिया। उसकी शख्सियत का रोब जुबिया के मंतक के सामने हमेशा ढेर हो जाता था। वो टेडी बियर यहीं रहेगा और ये इतने सारे जूते, क्या तुम वहाँ जाकर जूतों की दुकान लगाओगी? जूबिया ने होंठ लटका लिए। आप बहुत बुरे हैं, मैं जा ही नहीं रही। उसने मुंह फेर लिया। फरहाद ने एक गहरा सांस लिया। बीवी और उसके नखरे हमेशा आदमी को ही मात देते हैं, लिहाजा उसके पास बैठकर उसे प्यार से देखा। अच्छा बाबा, टेडी बियर रख लो, पर जूते कम कर दो प्लीज़। जूबिया फ़ौरन मान गई। ठीक है, आप इतनी मिन्नत कर रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। फरहाद ने सोचा कि मिन्नत किसने की, पर खामोश रहने में ही आफियत जानी। अगली सुबह वो दोनों अपनी पुरतइश SUV गाड़ी में सफ़र पर रवाना हुए। फरहाद ड्राइविंग सीट पर था। सन ग्लासेस लगाए वो हमेशा की तरह बेहद हैंडसम और बावकार लग रहा था। जूबिया बराबर वाली सीट पर बैठी हर 2 मिनट बाद गाड़ी का कोई ना कोई बटन दबा रही थी। जूबिया, शीशा नीचे मत करो, मिट्टी आ रही है, फरहाद ने टोका। पर देखिए तो बाहर की हवा कितनी प्यारी है, और देखें वो पहाड़, क्या यही वो पहाड़ है जिन पर हीरोइन नाचती है? उसने एक्साइटमेंट में पूछा। फरहाद ने एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डाली। हाँ जूबिया, वही है, पर तुम नहीं नाचोगी, वरना पहाड़ से नीचे मिलोगी। थोड़ी देर बाद जूबिया ने एक नया तमाशा शुरू किया कि मुझे भूख लगी है। अभी तो नाश्ता किया था, आधा घंटा भी नहीं हुआ। वो नाश्ता घर का था, सफ़र में भूख अलग से लगती है। मुझे चिप्स और जूस चाहिए। फरहाद ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकी और ढेर सारे स्नैक्स खरीद कर दिए। जूबिया ने खाना शुरू किया और चिप्स के रैपर गाड़ी में ही फेंकने लगी। फरहाद, जो अपनी गाड़ी की सफाई के मामले में बहुत हसास था, जब्त से अपनी मुठियां बेच गया। जूबिया, कचरा बैग में डालो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ओहो, आप इतने डिसिप्लिन वाले क्यों हैं? कभी कभी गंदगी में भी मज़ा होता है। उसने चिप्स का एक टुकड़ा फरहाद के मुंह के करीब किया। खाए ना, बहुत यमी है। फरहाद ने उसे देखकर सोचा, अगर कोई और होता तो वो उसे गाड़ी से उतार देता, पर यह जूबिया थी। उसने मुस्कुरा कर चारों नाचार चिप्स खा ली। इस चुलबुली लड़की ने उसकी ज़िंदगी में से संजीदगी को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया था। रात गए वो मरी के एक पुरसकून और खूबसूरत होटल पहुंचे। कमरे की खिड़की से वादी का नज़ारा बेहद हसीन था। फरहाद थका हुआ था। उसने कोट उतारा और बेड पर लेट गया। सुने ना, जूबिया ने उसका कंबल खींचा। जूबिया, सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे डर लग रहा है, यहाँ के दरख्त बहुत अजीब लग रहे हैं, जैसे कोई भूत हाथ हिला रहा हो। ताई अम्मी कहती थी कि पहाड़ों पर बड़े बड़े भूत होते हैं जिनके पाँव उल्टे होते हैं। फरहाद ने आंखें खोली और उसे देखा, जो सच्ची मुच्ची खौफजदा लग रही थी। जूबिया, कोई भूत नहीं होता, वो सिर्फ हवा से दरख्त हिल रहे हैं। नहीं, आप खिड़की बंद कर दें और लाइट जलाकर रखें। फरहाद उठा, खिड़की बंद की और उसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। अब ठीक है, अब सो जाओ। जूबिया ने अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। उसे फरहाद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लाला, आपका दिल इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है? क्या आप भी भूत से डर रहे हैं? फरहाद ने मदहोश नज़रों से उसे देखा। नहीं जूबिया, मैं भूत से नहीं, अपनी उस बीवी से डर रहा हूँ जो मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देगी। जूबिया ने मुस्कुराकर उसकी कमीज़ का बटन घुमाना शुरू कर दिया। आप ना बहुत अच्छे हैं।
فرحاد نے ہنکار بھرا۔ میں نے کہا بہت اچھے ہیں، زوبیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فرحاد نے اوپر ہوتے ہوئے زوبیہ کے سرخ ناک اور آنکھوں سے پھوٹتے ہوئے شراروں کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ شوہروں کی ازلی غلطیاں دہرا رہی ہے جو کہ اسے نہیں دہرانی ہے۔ تم بھی تو بہت پیاری ہو۔ اس نے زوبیہ کو اپنے الفاظ سے کچھ حد تک پرسکون کرنا چاہا، اور ہوا بھی ایسا تھا۔ زوبیہ سب کچھ بھلا کر بھی بس شرما کر رہ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو باہر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، برف باری شروع ہو چکی تھی۔ زوبیہ نے کھڑکی سے دیکھا تو خوشی سے چیخ پڑی، باہر دیکھیں، اصلی والی برف، فریج سے باہر والی برف۔ وہ بھاگتی ہوئی ٹیرس پر چلی گئی۔ فرحاد نے جلدی سے اس کی جیکٹ اٹھائی اور پیچھے بھاگا۔ زوبیہ، موزے پہن لو، بیمار ہو جاؤ گی۔ زوبیہ برف کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر فرحاد پر پھینکنے لگی۔ آپ بھی آئیں نا، میرے ساتھ کھیلیں۔ فرحاد پہلے تو سنجیدہ رہا، پھر ایک گولا اس کی ناک پر لگا۔ اس نے بھی ایک گولا بنایا اور زوبیہ کے پیچھے بھاگا۔ پورے ٹیرس پر ان دونوں کے کہکہے گونجنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے زوبیہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی، پر فرحاد نے اسے بروقت تھام لیا۔ وقت جیسے تھم گیا، برف کے گالے ان پر گر رہے تھے۔ فرحاد اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زوبیہ، اس کا لہجہ مخمور تھا۔ جی؟ زوبیہ کی شرارت اب شرم میں بدل چکی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی صرف کالی اور سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ تھی، پر تم نے اس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں کہ اب مجھے اپنی سنجیدگی سے ڈر لگتا ہے۔ تم مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ زوبیہ نے اس کی جیکٹ کے کالر تھامے اور دھیرے سے کہا، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے آپ کے علاوہ کون جھیلے گا؟ اور ویسے بھی بیچلر لوگوں کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ فرحاد نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آئی لو یو زوبیہ خانزادہ۔ زوبیہ نے مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ آئی لو یو ٹو، آپ کو بھی۔ زوبیہ نے شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مری کی ٹھنڈی ہواؤں اور برف باری نے ان دونوں کے درمیان جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں واپسی پر فرحاد نے کافی کے 2 مگ بنائے اور زوبیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زوبیہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر گرتی برف کو دیکھ کر مسحور ہو رہی تھی۔ فرحاد نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زوبیہ، ایک بات کہوں؟ فرحاد کا لہجہ بہت نرم تھا۔ زوبیہ نے کافی کا گھونٹ بھرا اور سر ہلا دیا۔ جی کہیں نا، تم مجھے اب بھی لالا کہتی ہو، یہ لفظ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی بڑا بھائی نہیں۔ فرحاد نے اپنی جھجک مٹاتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تو پھر کیا کہوں؟ آپ ہیں تو مجھ سے بڑے اور بچپن سے یہی سنتی اور کہتی آئی ہوں۔ کیا میں آپ کو سر کہوں، جیسے آپ کے آفس کے لوگ کہتے ہیں؟ فرحاد نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ نہیں زوبیہ، سر نہیں، میرا نام لو، یا پھر کوئی ایسا لفظ جو صرف تمہارے لیے ہو۔ زوبیہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر شرارت سے اس کے قریب ہوئی۔ اچھا تو کیا میں آپ کو اے جی کہوں، جیسا پرانی فلموں میں بیویاں کہتی تھیں؟ اے جی سنتے ہو؟ فرحاد نے کہکہا لگایا۔ خدا کے لیے زوبیہ، مجھے اتنا بوڑھا مت بناؤ، تم بس مجھے فرحاد کیوں نہیں کہتی؟ زوبیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ فرحاد؟ صرف فرحاد؟ یہ تو بہت بڑا نام لگتا ہے۔ میں آپ کو فری کہوں گی۔ فرحاد کا کہکہا ایک دم رک گیا۔ فری؟ زوبیہ، میں کوئی چاکلیٹ برانڈ نہیں ہوں، میرا نام فرحاد خانزادہ ہے، لوگ میرے نام سے کانپتے ہیں۔ تو کانپنے دے، میرے لیے تو آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے آئس کریم کھلائی اور جو میرے بھوتوں والے ڈر سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو بس فائنل ہوا، آج سے آپ میرے فری ہیں، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ فرحاد نے ہار مان لی، اس چلبلی لڑکی سے جیتنا ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسے آپ کی مرضی۔ جب وہ دونوں مری سے واپس خانزادہ حویلی پہنچے تو زوبیہ کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ اب ڈرتی سہمتی نہیں تھی، بلکہ اسے معلوم تھا کہ فرحاد اب اس کی مٹھی میں ہے۔ ناشتے کی میز پر جب سب جمع ہوئے تو زوبیہ نے جان بوجھ کر فرحاد کی طرف دیکھا۔ فری، ذرا مجھے وہ مکھن دینا۔ میز پر موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ تایا ابا کرنے والا حلق میں پھنس گیا۔ دادا جان نے اینک اتار کر زوبیہ کو دیکھا اور فرحاد کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ زوبیہ، یہ فری کون ہے؟ تائی امی نے حیرت سے پوچھا۔ زوبیہ نے اطمینان سے جواب دیا، تائی امی، یہ فرحاد کا نک نیم ہے جو میں نے رکھا ہے۔ کیوٹ ہے نا؟ فرحاد نے جلدی سے مکھن اس کی طرف بڑھایا۔ کھانا کھاؤ زوبیہ، باتیں کم کرو۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ موضوع یہیں ختم ہو جائے، لیکن دادا جان نے معاملے کو پکڑ لیا۔ واہ بھائی واہ، فرحاد خانزادہ صاحب، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی آپ کو فری بھی کہہ سکتا ہے۔ زوبیہ بیٹا، تم نے تو کمال کر دیا۔
دادا جان کی ہنسی سے ہال گونج اٹھا۔ فرحاد نے ایک نظر زوبیہ پر ڈالی جو فاتحانہ مسکراہٹ لیے پراٹھا کھا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کی روبدار شخصیت کے قصے صرف آفس تک ہی محدود رہیں گے۔ حویلی میں تو زوبیہ کی ہی حکومت چلے گی۔ کچھ دن بعد فرحاد کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے دوسرے ملک جانا تھا۔ اس نے زوبیہ کو بتایا کہ وہ 2 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اب اکیلے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں کوئی سیکرٹری بھی ہوگی؟ پیکنگ کرتے ہوئے زوبیہ نے شک بھری نظروں سے پوچھا۔ فرحاد نے ہنستے ہوئے اپنا سوٹ کیس بند کیا۔ ہاں، میرا اسسٹنٹ احمد میرے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بزنس مین مردوں کی سیکرٹریز بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کہیں آپ مجھے بھول کر اسے فری کہنے کی اجازت نہ دے دیں۔ فرحاد اس کے قریب آیا اور اس کے کانوں میں موجود جھمکے کو چھوا۔ زوبیہ، تمہاری اس معصومیت اور ان شرارتوں کا کوئی نمول بدل نہیں ہے۔ میں دنیا کی کسی بھی خوبصورت عورت کے لیے اپنی اس آفت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زوبیہ نے اسے گلے لگا لیا۔ جلدی آئیے گا ورنہ میں آپ کی ساری شرٹس پر پینٹ گرا دوں گی۔ اچھا میری ماں، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ فرحاد کے جانے کے بعد زوبیہ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے تائی امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تائی امی، فری کا فون نہیں آ رہا۔ کیا وہ کسی میٹنگ میں ہے یا کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں؟ تائی امی نے ہنستے ہوئے اسے سمجھایا۔ پاگل لڑکی، وہ کام سے گیا ہے، تم جاؤ اور تھوڑا آرام کرو۔ لیکن زوبیہ کہاں آرام کرنے والی تھی۔ اس نے فرحاد کو ویڈیو کال کر دی۔ فون اٹھا تو فرحاد ایک کانفرنس ہال میں تھا جہاں 10-12 سنجیدہ قسم کے بزنس مین بیٹھے تھے۔ فری، آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ زوبیہ کی آواز پوری میٹنگ میں گونجی کیونکہ فون سپیکر پر تھا۔ فرحاد نے فوراً فون کاٹا، مگر تب تک سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ میٹنگ کے بعد جب اس نے واپس کال کی تو اس کا لہجہ مصنوعی غصے والا تھا۔ زوبیہ، میں میٹنگ میں تھا، سب ہنس رہے تھے۔ تو ہنسنے دینا، انہیں پتہ تو چلے کہ فرحاد خانزادہ کی بیوی ان سے کتنا پیار کرتی ہے۔ زوبیہ نے لاڈ سے کہا۔ فرحاد کا غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ تم واقعی پاگل ہو زوبیہ، پر میری زندگی کی سب سے پاگل لڑکی۔ فرحاد کے بزنس ٹرپ سے واپسی کے چند دن بعد زوبیہ کی سالگرہ آنے والی تھی۔ حویلی میں سب کو معلوم تھا کہ زوبیہ کو سرپرائزز کتنے پسند ہیں، لیکن فرحاد نے اس بار کچھ خاص کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر زوبیہ کے سامنے اپنی مصروفیت کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ فری، آپ کو یاد ہے اگلے ہفتے کیا ہے؟ زوبیہ نے رات کو بیڈ پر بیٹھ کر بال بناتے ہوئے پوچھا۔ فرحاد نے فائل سے نظریں چرائی اور سنجیدگی سے کہا، ہاں، اگلے ہفتے میری ایک بہت بڑی ڈیل سائن ہونی ہے۔ کیوں؟ زوبیہ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ بس صرف ڈیل؟ آپ کو کچھ اور یاد نہیں؟ نہیں تو اور کیا خاص ہے؟ فرحاد نے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھا کہ زوبیہ کو سچی مچی غصہ آنے لگا۔ آپ واقعی بہت بور ہیں۔ میں جا رہی ہوں تائی امی کے کمرے میں سونے۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ فرحاد نے اس کے جاتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ ناراضگی تو بنتی ہے زوبیہ، تبھی تو سرپرائز کا مزہ آئے گا۔ سالگرہ والے دن زوبیہ کا موڈ بے حد خراب تھا۔ صبح سے کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا کیونکہ فرحاد نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو تائی امی پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ تائی امی، آج کا دن آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ خاص؟ زوبیہ نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ خاص؟ ہاں بیٹا، آج دھوپ بہت تیز ہے، مشین لگ جائے تو اچھا رہے گا، کپڑے جلدی سوکھ جائیں گے۔ تائی امی نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا۔ زوبیہ کا دل بھر آیا۔ وہ باغ میں جا کر بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ سب کتنے برے ہیں، فری بھی بدل گئے ہیں، شادی سے پہلے تو پیچھے پڑ گئے تھے اور اب میری سالگرہ بھی یاد نہیں۔ اچانک اسے فرحاد کی گاڑی پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ وہ چپکے سے گاڑی کے پاس گئی اور دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر ایک بہت بڑا گفٹ باکس رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فری کو یاد ہے۔ وہ تجسس کے مارے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی پر وہ لاک تھا۔ اسی وقت فرحاد وہاں آیا۔ زوبیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرحاد کا لہجہ رعبدار تھا۔ میں تو بس ہوا کھا رہی تھی۔ اس باکس میں کیا ہے فری؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ میری میٹنگ کا کچھ سامان ہے، تم اندر جاؤ اور تیار ہو جاؤ، شام کو ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ فرحاد نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ زوبیہ کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ پارٹی؟ ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے اور دنیا بھر کی پارٹیوں میں جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ تم جا رہی ہو زوبیہ، اور یہ میرا حکم ہے۔ فرحاد نے اپنی مصنوعی خانزادہ پرسنالٹی دکھائی تو زوبیہ خاموش رہ گئی۔ شام کو زوبیہ نے اداسی میں سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا جو اس کے گورے رنگ پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ فرحاد اسے لے کر حویلی سے دور ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پر پہنچا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہ یہاں بھی کوئی میٹنگ ہے؟
زوبیا نے چڑھ کر پوچھا۔ فرحاد نے گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے اچانک پورا فارم ہاؤس برقی کمکموں، پھولوں اور غباروں سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بڑا سا بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے میری چلبلی زوبیا۔ دادا جان، تائی امی اور گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ زوبیا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے پلٹ کر فرحاد کو دیکھا جب مسکرا رہا تھا۔ تو یہ سب ڈرامہ تھا؟ اس نے فرحاد کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ڈرامہ نہیں ہوتا تو تم اتنی پیاری اداس شکل کیسے بناتی؟ فرحاد نے اسے ایک چھوٹا سا باکس تھمایا۔ کھولو اسے۔ زوبیا نے باکس کھولا تو اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی جس پر زی اور ایف کندہ تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے فری۔ پر وہ گاڑی والا باکس، وہ کیا تھا؟ فرحاد نے اشارہ کیا تو ملازم وہ بڑا باکس لے آئے۔ جب زوبیا نے اسے کھولا تو اس میں سے ڈھیر ساری چاکلیٹس، ٹیڈی بیئرز اور اس کے پسندیدہ کارٹون کریکٹر کے کپڑے نکلے۔ مجھے پتا تھا تمہیں ہیرو سے زیادہ یہ چیزیں خوشی دیں گی، فرحاد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زوبیا نے سب کے سامنے فرحاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ ایک بار پھر کہکہوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ پارٹی کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ چاندنی رات تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زوبیا نے فرحاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ فری، آپ کو کبھی افسوس تو نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھ جیسی کمعقل لڑکی سے شادی کر لی؟ آپ اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں۔ زوبیا نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا۔ فرحاد رک گیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ زوبیا، سمجھداری دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، پر دل کو صرف سکون، سچائی اور معصومیت سے ملتا ہے۔ تمہاری اس کمکلی نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں نے بزنس میں بہت فتوحات حاصل کی، پر تمہیں پانا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ زوبیا کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگے۔ سچی؟ مچی، فرحاد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب چلو ورنہ تم کہو گی کہ رات کے اس پہر یہاں بھوت آ جائیں گے۔ ہاں وہ دیکھیں، وہ درخت کیسے ہل رہا ہے۔ زوبیا نے شرارت سے کہا اور فرحاد کے پیچھے چھپ گئی۔ فرحاد نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب بھوت آیا جن، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وقت گزرتا گیا پر زوبیا کی معصومیت اور فرحاد کا پیار کم نہ ہوا۔ خانزادہ حویلی اب ایک خشک جگہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہاں اب زندگی مسکراتی تھی۔ زوبیا نے آہستہ آہستہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ اگرچہ اب بھی وہ کبھی کبھی نمک کی جگہ چینی ڈال دیتی، پر فرحاد اسے اسپیشل ذائقہ سمجھ کر کھا لیتا۔ ایک دن دادا جان نے ان دونوں کو بلایا۔ فرحاد، زوبیا، میں چاہتا ہوں کہ اب حویلی چھوٹے بچوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے۔ زوبیا نے معصومیت سے فرحاد کی طرف دیکھا۔ فری، کیا دادا جان نئے جوتے منگوانے کی بات کر رہے ہیں؟ فرحاد نے اپنا سر پکڑ لیا اور دادا جان ہنسنے لگے۔ نہیں زوبیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں ایک چھوٹا فری یا چھوٹی زوبیا لانی چاہیے۔ زوبیا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا اور اس نے پہلی بار فرحاد کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ فرحاد نے اسے اپنے قریب کیا اور دادا جان سے کہا، انشاءاللہ دادا جان، بہت جلد۔ فرحاد دادا جان سے مخاطب ہوا۔ زوبیا کو باز ہی رکھا، کہیں وہ کوئی اور گوہر افشانی نہ کر دے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ خانزادہ حویلی میں زوبیا کی چہچہاٹیں ابھی بھی گونجتی تھیں۔ اس کی شرارتیں آج بھی تازہ تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب فرحاد خانزادہ اسے ڈانٹنے کی بجائے اس کی معصومیت پر مسکرانا سیکھ گیا تھا۔ ایک صبح زوبیا معمول سے زیادہ خاموش تھی اور ناشتے کی میز پر پراٹھے کی خوشبو سے پریشان کر رہی تھی۔ فرحاد نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ زوبیا، کیا ہوا؟ تمہارا پسندیدہ آلو والا پراٹھا ہے، کھاؤ نا۔ زوبیا نے ناک سکیڑ لی۔ فری، اس پراٹھے سے مجھے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، جیسے کسی نے اس میں پیٹرول ڈال دیا ہو۔ تائی امی نے فوراً دادا جان کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر ایک امید بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرحاد ابھی بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ زوبیا کو پیٹرول کی بو کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر نے تصدیق کی تو حویلی میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا۔ فرحاد خانزادہ، جو بڑے بڑے بزنس سودوں پر بھی پلک نہیں جھپکتا تھا، باپ بننے کی خبر سن کر ایسا بوکھلایا کہ الٹا جوتا پہن کر آفس جانے لگا۔ فری، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو جوتے بھی الٹے پہنے ہیں، زوبیا نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ فرحاد نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہنس دیا۔ زوبیا، تم نے مجھے سچی مچی پاگل کر دیا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے زوبیا کا ہاتھ چوما۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حمل کے دوران زوبیا کی شرارتیں ایک نئی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ اب اس کی فرمائشیں ایسے ہوتی تھی کہ فرحاد آدھی رات کو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ ایک رات 12 بجے زوبیا نے فرحاد کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ فری، اٹھے نا، مجھے کچھ کھانا ہے۔ فرحاد نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے گھڑی دیکھی۔ جی زوبیا، کیا کھانا ہے؟ کچن میں پڈنگ رکھی ہے، لا دوں؟ نہیں، مجھے وہ نہیں کھانا، مجھے کھٹے آم کھانے ہیں جن پر کالا نمک لگا ہو۔ فرحاد نے آنکھیں پوری کھول لیں۔ زوبیا، دسمبر کا مہینہ ہے،
कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस मौसम में आम कहाँ से लाऊं? जूबिया के होंठ लटक गए और आंखों में आंसू आ गए। देखा, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। मेरा बच्चा आम मांग रहा है और आप मौसम का बहाना बना रहे हैं। फरहाद ने एक लंबा सांस लिया। वो जानता था कि बहस फजूल है। जीतना तो आखिर जूबिया नहीं था, इसलिए उसने जैकेट पहनी और सर्दी में बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसे बड़ी मुश्किल से एक कोल्ड स्टोरेज वाले से कुछ आम मिल गए थे। ये लो जूबिया, तुम्हारे आम। उसने हाँफते हुए आम उसकी तरफ बढ़ाए। जूबिया ने आम देखे और फिर फरहाद को। फरी, अब मेरा दिल आम का नहीं, गरम गरम गाजर के हलवे का कर रहा है। फरहाद वहीं सोफे पर ढेर हो गया। जूबिया, तुम मेरा कत्ल करके ही मानोगी। फरहाद काफ़ी भौंचकाया हुआ था। बिलाखिर वो दिन आ गया जब हवेली में एक नन्हे फरिश्ते के रोने की आवाज़ गूंजी। फरहाद ने जब अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बच्चा बिल्कुल फरहाद जैसा था, वही नक्शो नगार, वही रोबदार माथा, लेकिन आंखें जूबिया जैसी शरारती थी। इसका नाम क्या रखेंगे? दादा जान ने पूछा। जूबिया ने जल्दी से कहा, इसका नाम फरी जूनियर होगा। फरहाद ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, इसका नाम आर्यान खानजादा होगा। फरहाद ने प्यार से अपने बेटे को देखते हुए कहा। बच्चे के आने के बाद जूबिया की ज़िंदगी बदल गई, मगर उसकी मासूमियत न गई। एक दिन फरहाद घर आया तो देखा जूबिया रो रही थी। क्या हुआ जूबिया? आर्यान ठीक है ना? वो घबरा कर उसके करीब आया। फरी, ये बच्चा मुझे मम्मा मम्मा क्यों नहीं कह रहा? ये सिर्फ आऊँ करता रहता है। क्या ये भी आपकी तरह मगरूर है? उसने रोते हुए पूछा। फरहाद ने हंसते हुए उसे गले लगाया। पागल लड़की, वो भी सिर्फ 3 माह का है, उसे बोलने में वक्त लगेगा। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मुझे डर है कि कहीं ये पहला लफ्ज़ बिजनेस ना बोल दे। आपके साथ रहकर ये भी बोर हो जाएगा। आर्यान की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई। पूरा ख़ानदान जमा था। जूबिया ने आर्यान को बिल्कुल फरहाद जैसा 3 पीस सूट पहनाया था, जिसमें वो एक छोटा सा बिजनेसमैन लग रहा था। पार्टी के दौरान जूबिया ने सबको एक बार फिर हैरान कर दिया। आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाली हूँ। उसने माइक हाथ में लिया। फरहाद का दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, अब ये क्या कहेगी? मैंने फैसला किया है कि मैं अब एक स्कूल खोलूंगी जहाँ सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्हें उनके वालिदैन बेवकूफ़ कहते हैं। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि दुनिया में खुश रहना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। सब ने तालियां बजाईं और फरहाद ने फ़ख्र से अपनी बीवी को देखा। उसने महसूस किया कि जूबिया अब सिर्फ एक चुलबुली लड़की नहीं बल्कि एक बाहिम्मत औरत बन चुकी थी, जिसने उसे और उसके पूरे ख़ानदान को खुशियों का नया रास्ता दिखाया था। कई साल गुजर गए। फरहाद के बालों में सफ़ेदी की झलक आने लगी थी, लेकिन उसका रोब और वक़ार आज भी वैसा ही था। जूबिया अब भी वैसी हसीन और शौक थी जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। एक शाम वो दोनों हवेली की छत पर बैठे गरूबे आफताब देख रहे थे। आर्यान अब बड़ा हो गया था और नीचे सहन में फुटबॉल खेल रहा था। फरी, आपको याद है वो दिन जब मैंने आपको बेवा कहा था? जूबिया ने फरहाद के कंधे पर सर रखते हुए पूछा। फरहाद ने मुस्कुरा कर उसे अपनी तरफ खींचा। कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर तुम वे बेवकूफ़ी ना करती तो शायद मैं आज भी एक मशीन की तरह सिर्फ काम कर रहा होता। जूबिया ने शरारत से उसकी तरफ देखा। तो आपको मुझसे प्यार कब हुआ? उस दिन डाइनिंग टेबल पर या हनीमून पर? फरहाद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा। मुझे तुमसे प्यार तब हुआ था जूबिया, जब मैंने पहली बार तुम्हारे कह कहे सुने थे। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर शरारत मेरे दिल में एक नया रंग भरती गई। मैंने शायद लफ्ज़ों में कभी सही से न कहा हो, पर तुम मेरी कायनात हो जूबिया। जूबिया की आंखें नम हो गईं। और आप मेरे फरी हैं। चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे आप कितने ही संजीदा बने, मेरे लिए आप वही हीरो रहेंगे जिसने मुझे मेरी तमाम नादानियों समेत कबूल किया। नीचे से आर्यान की आवाज़ आई। बाबा मामा आए ना, मेरा गोल देखें। फरहाद और जूबिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ चल दिए। खानजादा हवेली की दीवारें अब भी उनके कहकों की गवाह थी, और ये कहानी इस बात का सबूत थी कि जहाँ सच्ची मोहब्बत और मासूमियत हो, वहाँ हर दिन एक जश्न होता है।